السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ والے کا قصہ سنیے، شاید ایک قصہ سن کر ایک محبت بھری زندگی جینے کا طریقہ و سلیقہ ہمیں مل جائے، ایک محبت کا انداز ہمیں مل جائے اور ہم جس حالت میں بھی ہو خوشی کے ساتھ جینے والے بن جائیں۔ ایک اللہ والے کا قصہ۔ ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی۔ انفیکشن اس کی بیوی کو ہوا، جلد کا انفیکشن، سکین انفیکشن۔ وہ بیماری جلد کی اتنی بڑھ گئی کہ اس کی بیوی کی خوبصورتی بدصورتی میں بدلتی چلی گئی، لیکن اس کا شوہر اس سے ویسی ہی محبت کرتا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اتفاقاً اس کے شوہر کا بھی ایک حادثہ ہوا جس میں اس کے شوہر کی آنکھیں چلی گئی، وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھا۔ یہ دو حادثے اس کی بیوی پر، یہ دونوں اسی حال میں زندگی گزارنے لگے۔ اس کی بیوی کی جلد کی بیماری بڑھتی چلی گئی، لوگ اسے دیکھ کر کراہت محسوس کرنے لگے، لوگ اسے دیکھ کر گھن محسوس کرنے لگے، اس کے بدن سے بدبو بھی آنے لگی، لیکن اس کا شوہر لقمے توڑ توڑ کر پیار و محبت سے اپنی بیوی کو کھلاتا۔ اس کی بیوی بعض مرتبہ سوچتی، اگر میرے شوہر کی آنکھیں ہوتی، اس حادثے میں اس کی آنکھیں نہ جاتی تو یہ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے شوہر پر ایک صدمہ سا چھا گیا کہ اس کی بیوی کے انتقال ہونے پر، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، اس کی بیوی کے انتقال کا اسے بہت بڑا رنج و صدمہ ہوا۔ اس نے اپنا گھر، اپنی جائیداد بیچی اور وہ اپنی جائیداد گھر بیچ کر ایک دوسرے شہر جانے کا اس نے ارادہ کیا۔ وہ نکل ہی رہا تھا بستی سے کہ کسی نے اسے آواز دی کہ جو تمہیں لے کر چلتی تھی، جس کے کندھے پر تم ہاتھ رکھ کر چلتے تھے، اب تو وہ نہیں رہی، اب کس کے سہارے چلو گے، تم تو اندھے ہو۔ اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس شخص سے کہا جو اسے پکار رہا تھا، جو اسے کہہ رہا تھا کہ او میرے بھائی، میں اندھا نہیں ہوں، میں میری بیوی کے لیے اندھا بنا ہوا تھا، میں میری بیوی کی محبت میں اندھا بنا ہوا تھا۔ اس کو یہ احساس جینے نہیں دیتا کہ میری آنکھیں اس کی اس بیماری کو دیکھ رہی ہیں، میں اس کی محبت میں اندھا بنا ہوا تھا۔ غرض وہ شخص دوسرے شہر چلا گیا۔ دوسرے شہر جا کر جب کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اسے یوں کہتے کہ اللہ والے کا ایک انتقال ہو گیا۔ جی ہاں، اپنی بیوی سے ہم حقیقی محبت کریں، سچی محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئے، ان کے پہننے اوڑھنے پر جو چیزیں وہ اوڑھتی پہنتی ہیں اس پر ان کی تعریف کرے، ان کے کھانے بنانے پر ان کی تعریف کرے، ماشاءاللہ آج کھانا بڑا لذیذ بنا ہے، ماشاءاللہ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، ان کی تعریف کرے، ان کے ساتھ محبت بھرے انداز سے پیش آئے۔ بعض ساتھی اپنی بیویوں کو لے کر چلنے میں شرم سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایک میدان میں گئے ہیں، جنگل میں، ایک باغیچے میں، اور وہاں جا کر ماں عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں چلو عائشہ دوڑ لگائیں گے، دیکھیں گے کون جیتتا ہے۔ دونوں کی اب دوڑ لگی، حضرت عائشہ جیت گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ہار گئے۔ کیوں؟ تاکہ بیوی خوش ہو جائے۔ ایسے اپنی بیویوں کو انبیاء خوش کیا کرتے تھے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا اپنی بیوی کو خوش رکھنے کا۔ امہات المؤمنین جتنی بھی تھی
وہ ساری کی ساری کہتی تھی کہ جب بھی رسول اللہ ہمارے شوہر ہمارے گھر آتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آج جنت کا دن ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اپنی بیویوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے، انہیں کبھی کبھی ہدیہ دیا کرے، گفٹ دیا کرے، انہیں پیار کا اظہار کیا کرے، محبت کا اظہار کیا کرے، ان سے کہا کرے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم کہیں دور جاتے ہیں تو ہمیں آپ کی یاد آتی ہے۔ یہ جتایا کرے، یہ دل میں رکھنے کی بات نہیں ہے، انہیں ان الفاظوں سے جتایا کرے۔ حضرت عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ، وہ جا رہے ہیں سفر میں ملک شام سے مدینہ، مدینہ سے ملک شام، ملک شام سے مکہ، مکہ سے ملک شام ان کے سفر ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت آمینہ دیکھنے لگی میرے شوہر جا رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، حضرت آمینہ کو، اور کہتے ہیں آمینہ مجھے تمہاری بہت یاد آئیں گی، میں جب جاؤں گا تو مجھے تمہاری بہت یاد آئیں گی، میں جب آؤں گا تو میرے آنے سے پہلے تم بن سور کر کھڑی رہنا میرے لیے۔ جی ہاں، ایسے شوہر رہتے ہیں جو اپنی بیویوں کو خوش کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت بھرے انداز سے بات کرتے ہیں، محبت بھرے پیار بھرے انداز سے اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آئے، ان کی تعریفیں کیا کرے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، نفرت ان کے ساتھ نہ رکھے، ان کو راضی کرے جب وہ ناراض ہو جائے تو۔ یہ ناجائز محبتیں آپ دیکھتے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی محبتیں، جب وہ ناراض ہو جاتی ہے ان کی گرل فرینڈ تو یہ بوائے فرینڈ اس کو راضی کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر دیتا ہے۔ لو آفٹر میرج، لو بیفور میرج، شادی کے پہلے کی جتنی محبتیں ہیں ساری ناجائز و حرام ہیں، جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی محبتیں ہیں، اور شادی کے بعد کی جو محبتیں ہیں اس پر ثواب ہے، اس پر نیکیاں ہیں۔ ناراض ہونے پر خود راضی کرے، پیار بھرے انداز سے راضی کرے، خود ہم اپنا چہرہ اپنا رخ ادھر کر کر نہ سوئے، ان کو راضی کرے، ان کو پیار بھرے انداز سے منائے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ یہ ہیں ثواب کے محبت کے انداز۔ جی ہاں، اللہ ہم سب کو اپنی اپنی بیویوں سے صحیح طریقے سے محبت بھرے انداز سے